حضرت عروہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکل میں مشابہت والا فرمایا۔ 6 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے قریب پہنچ کر بدیل کی زبانی معلوم ہوا کہ قریش مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش کو لڑائیوں نے بہت خستہ اور کمزور کر دیا ہے، اس لیے ان کو لڑنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک مدت کے لیے صلح کر لیں اور ہمارا اور قوم کا معاملہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ جب ہم غالب ہوں گے تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہوں یا نہ شامل ہوں، اور اگر مصالحت منظور نہیں ہے تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک خدا اپنا فیصلہ پورا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر بدیل قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر آیا ہوں، اگر تم لوگ پسند کرو تو میں بیان کروں۔ پرجوش اور ناتجربہ کار لوگوں نے کہا، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنجیدہ اور سمجھدار آدمیوں نے سننے پر آمادگی ظاہر کی۔ بدیل نے پوری گفتگو سنا دی۔ یہ باتیں سن کر عروہ بن مسعود نے قریش سے سوال کیا، کیا میں تمہارا باپ اور تم میرے بچے نہیں ہو؟ سب نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، تمہیں میری جانب سے کوئی بدگمانی تو نہیں ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ پھر سوال کیا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں سے تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں خود اپنے بال بچوں سمیت اور جن جن لوگوں نے میرا کہنا مانا سب کو لے کر تمہاری مدد کے لیے نہیں آیا؟ یہ تمام باتیں تسلیم کرانے کے بعد بولے، جب ان باتوں کو مانتے ہو تو میری بات سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت معقول صورت پیش کی ہے، اس کو منظور کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے گفتگو کر کے معاملات طے کراؤں۔ سب نے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے ان کے سامنے بھی وہی صورت پیش کی جو بدیل کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ عروہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے فرض کیا اگر آپ نے قریش کا استحصال بھی کر دیا تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کر دیا ہو، اور اگر کچھ اور نتیجہ نکلا تو آپ کے گرد جو بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ سب چڑھ جائے گی، اور جو چہرے اس وقت دکھائی دیتے ہیں ہوا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر یہ بدگمانی سن کر بے تاب ہو گئے اور کہا کہ ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ معلوم ہوا ابو بکر۔ ابو بکر کا نام سن کر کہا، خدا کی قسم اگر میں تمہارا احسان مند نہ ہوتا تو تمہاری سخت کلامی کا جواب دیتا۔ عروہ عربوں کی عادت کے مطابق اثنائے گفتگو میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیار لگائے آپ کی پشت پر کھڑے تھے، یہ انداز گفتگو برداشت نہ کر سکے، بار بار تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈال کر رہ جاتے تھے۔ آخر میں عروہ کو ڈانٹا کہ خبردار، اب داڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھنے پائے۔ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ معلوم ہوا مغیرہ۔ عروہ نے کہا، او دغاباز، کیا میں نے ایک موقع پر تیری مدد نہیں کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
صحابہ کی حیرت انگیز عقیدت کا یہ منظر دیکھ کر عروہ کے دل پر خاص اثر ہوا۔ 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں عروہ بھی پیچھے ہو لیے اور مدینہ پہنچنے سے قبل آپ سے مل کر مشرف باسلام ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قبیلے میں اشاعت اسلام کی اجازت مانگی۔ آپ کو بنی ثقیف کی فطرت کا پورا اندازہ تھا۔ فرمایا یہ لوگ تم سے لڑیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ مجھے بہت مانتے اور عزیز رکھتے ہیں، اور باسرار آپ سے اجازت لے کر بنی ثقیف پہنچے۔ حضرت عروہ بن مسعود کو بنی ثقیف پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے آتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت ان کو بنی ثقیف کے متعلق اپنے غلط ہونے کا پورا اندازہ ہوا۔ انہوں نے انکار کیا۔ آپ فجر کے وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے، وہاں اذان دی، کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا۔ ایک ثقیفی نے آپ کو وہاں ہی تیر مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی تو فرمایا کہ عروہ سورہ یاسین والے کی مثل ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا تھا، انہوں نے بھی انہیں اسی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔